اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے ویڈیو کلپ کے نیچے کمنٹس کرنے والے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، شاباشی دینے والے بھی، حوصلہ افزائی کرنے والے بھی، ماشاءاللہ کہنے والے بھی، جزاک اللہ کہنے والے بھی، اور کچھ نہ کچھ اصلاح کرنے والے بھی۔ تنقید برائے تنقید ہو تو وہ اصلاح ہی ہوتی ہے، تنقید برائے اصلاح ہو تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح ہو تو وہ اصلاح ہے۔ اب وہ بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں ڈائریکٹ شروع کر دیا کریں، آپ یہ کیا پڑھتے رہتے ہیں آیت اور درود شریف۔ تو ان سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت درود شریف والی بڑی برکت والی ہے۔ ایک تو قرآن پاک کی آیت پڑھنے کا مجھے ثواب مل جاتا ہے، درود شریف پڑھنے کا مل جاتا ہے، آپ کو سننے کا بھی مل جاتا ہے۔ تو کلپ سننے میں اگر ساتھ ثواب بھی شامل ہو جائے، نیت بھی ٹھیک ہو جائے تو سبحان اللہ، فائدہ نقصان نہیں۔ منٹ میرا خیال آدھے سے بھی کم لگتا ہے۔ جہاں آپ 10 منٹ سنتے ہیں، 15 منٹ سنتے ہیں، کبھی کبھی 20 منٹ بھی سنتے ہیں، وہاں ایک آدھا منٹ بھی، جو ایک آدھا آدمی ہے ان کو کہہ رہا ہوں، زیادہ تر تو الحمدللہ خوش ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سننے کا بھی ثواب، پڑھنے کا بھی ثواب، اور محبت کرنے کا اور سمجھنے کا بھی، اور درود شریف پڑھنے کا، سبحان اللہ، اس کا بھی الحمدللہ اپنا ثواب، اور ایک لائن بھی مل جاتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک انسان کے درود شریف کی برکت سے۔ حج کے ایام آ رہے، اور میں نے چند روز پہلے، حکومت نہیں آ گئی، بدل گئی حکومت، امپورٹڈ حکومت کے وزیر مذہبی امور جن کا تعلق حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ہے، ان کی ایک پریس کانفرنس سنی۔ اب بدقسمتی سے اس وقت میں جب میں نے سنی تو میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ پوری سن سکتا، تھوڑی سی سنی۔ وہ فرما رہے تھے، یا شاید مجھے کسی نے کلپ بھیجا اور تھوڑا سا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اس دفعہ سعودی عرب میں کچھ چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے، کرائے بڑھنے کی وجہ سے حج کا ریٹ بڑھ جائے گا، اور یہ 4-4.5 لاکھ کی بجائے 9 سے 11 لاکھ تک چلا جائے گا۔ مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے جب یہاں حج کی پرائز کچھ بڑھی، یہاں کرائے شرائے اور ٹکٹ اور ویزا اور وہاں کے رہائش والی قیمتیں کچھ بڑھیں اور 4-4.5 لاکھ پہ گئیں، تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 1 2 3 4 پریس کانفرنسیں، بلکہ اسے موضوع بنا لیا کہ یہ حج مہنگا اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور لوگوں کو حج جیسی اہم ترین عبادت سے روکنا چاہتے ہیں۔ حج جیسی اہم ترین عبادت پہ لوگوں کو سہولت فراہم کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ الٹا ان کو سہولت فراہم کرنے کی بجائے لوگوں کو تکلیف دے رہے، تنگ کر رہے۔ ہم آئیں گے تو ہم اس کی قیمتیں گرا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مولانا کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ آپ تو تشریف لے آئے ہیں، آپ کے پاس 4 وزارتیں ہیں اور صدارت کی امیدواری ہے، تو اب حج 4 لاکھ سے 4.5 نہیں، 5 نہیں، 5.5 نہیں، 6 نہیں، 6.5 نہیں، 7 نہیں، 7.5 نہیں، 8 نہیں، سیدھا 9 لاکھ روپیہ۔ میرا خیال ہے کہ 100% سے بھی زیادہ اضافہ ایک دم ہو گیا، اور اب مجھے تو شک نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے۔ مولانا سے میں امید کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں بڑی مؤدبانہ، کہ مولانا آ کے ذرا کسی دن پریس کانفرنس میں فرما دیں اب حکومت کن کے ایجنٹوں کی ہے، اور اب یہ حج کی قیمتیں کون بڑھا رہا ہے اور کس لیے بڑھا رہا ہے؟ لوگوں کو حج سے روکنے کے لیے۔ لوگ تو بیچارے 2 سال پہلے نہیں جا سکے۔ اب کیوں نہیں جا سکے؟ کرونا تھا، پابندیاں تھیں، اب پہلے بیچارے پریشان ہیں، ہجر کے مارے ہوئے ہیں، جن کو محبت ہے مدینہ طیبہ سے، مکہ مکرمہ سے، ان سے پوچھ کے دیکھیں ان کے 2 سال کیسے گزرے، اور کس بے قراری کے ساتھ وہ دن رات قطاریں باندھ کے عمرے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ رمضان شریف میں بھی، رمضان کے بعد بھی شروع ہے کام، اور حج کے لیے بھی بے تاب ہیں۔ تو مولانا صرف اتنا فرما دیں، اور ان کے ساتھ جو
مکمل اور خالص اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، جس کے سربراہ شہباز شریف اور زرداری صاحب ہیں، وہ حکومت کم از کم اتنا بتا دے کہ اب کس کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کس وجہ سے حج اتنا مہنگا ہو گیا، کیا لوگوں کو روکنے کے پروگرام عبادت سے، بیت اللہ شریف کے طواف سے اور مدینہ طیبہ کی زیارت سے کو روکنے کا پروگرام اس لیے مہنگا کر دیا گیا ہے؟ غریب آدمی 10 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ جانا بھی چاہتا ہے، جو بالکل فقیر ہے وہ بھی جانا چاہتا ہے، اور جو تھوڑا بہت جس کو اللہ نے دیا ہے وہ بھی جانا چاہتا ہے۔ حج 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ میں ہوتا رہا کئی سال تک، پھر 2-2.5 لاکھ پہ چلا گیا، پھر اب یک خان صاحب کے دور میں 4 پہ گیا تھا، اب آپ کے دور میں 10-11 پہ چلا گیا ہے۔ قوم پریشان ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مولانا صاحب، ٹور آپریٹر جو ہیں ان کا کوٹا 40% تھا، اور 60% کوٹا جو تھا گورنمنٹ کا تھا۔ وہ گورنمنٹ کا کوٹا اس لیے لوگوں کو سوٹ کرتا تھا کہ وہ سستا تھا، ٹور آپریٹر مہنگے تھے۔ ٹور آپریٹر خان کی حکومت کے وزیر کو خریدنے کے لیے پیسہ لگاتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ نور اللہ قادری کو خرید لیں کسی طرح، پیسہ ان کے پاس ظاہر ہے وہ پیسہ کماتے ہیں بے پناہ، تو پیسہ لگاتے بھی ہیں، لیکن حکومت کا میرا خیال ہے، میرا حسن ظن ہے کہ حکومت کا کوئی آدمی ان کے قابو نہیں آیا، ان کی ٹور آپریٹر کی یہ فرمائش نہیں مانی گئی کہ زیادہ کوٹا ان کو دے دیا جائے اور تھوڑا حکومت کو، لیکن آپ نے آتے ہی، میں نے کسی ٹور آپریٹر کی میں نے کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں سنی، کوئی مطالبہ بھی نہیں پڑا، ابھی تو لوگ سیدھے ہی ہو رہے تھے، آپ کو دیکھ دکھ رہے تھے کہ آپ حلف اٹھا رہے ہیں، آپ نے حلف اٹھاتے پہلا کام یہ کر مارا کہ ٹور آپریٹر کو آپ نے 60% کوٹا دے دیا اور گورنمنٹ کا کوٹا 40% کر دیا، جس کا مطلب ہے یہ غریب کو پھر مار پڑے گی۔ اور ٹور آپریٹر پیسہ کمائیں گے، اور وہ ٹور آپریٹر کوٹا زیادہ لینے کے لیے کروڑوں روپیہ دیتے ہیں۔ کیا مولانا مجھے اپنے وزیر سے پتہ کر کے بتائیں گے کہ وہ کس نے لیا ہے؟ وہ شہباز شریف نے لیا ہے، زرداری نے لیا ہے، بلاول نے لیا ہے، یا مولانا کے اپنے وزیر نے، یا مولانا کس نے لیا ہے ٹور آپریٹر سے پیسہ کہ غریب کو مار دیا ہے، غریب کا کوٹا ختم کر دیا ہے، اور ٹور آپریٹر کا کوٹا بڑھا دیا ہے، ایک حج اتنا مہنگا کر دیا ہے، ایک کوٹا ان کو زیادہ دے دیا ہے۔ اب یہ جو عام حج سرکاری اگر 9-10 لاکھ 11 لاکھ کا ہوگا، تو پرائیویٹ حج جو ٹور آپریٹر کروائیں گے وہ تو 20-25 پہ پہنچ جائے گا۔ تو آپ کو مولانا مبارک ہو، آپ نے پہلا کام جو کیا ہے آتے ہی بہت خوب کیا ہے، غریبوں کی بڑی دلجوئی کی ہے، غریبوں کے لیے آپ نے کعبۃ اللہ کے دروازے کھول دیے ہیں، اور حج بہت سستا کر دیا ہے۔ اس کو ذرا دیکھیں، اور دیکھ کے اپنے پرانے بیانات بھی سنیں، اور پھر میں وہ پرانا ایک جملہ ہے وہ کہتے ہیں پڑھتا جا شرماتا جا، میں کہوں گا دیکھتا جا شرماتا جا، اور کچھ غور کریں کہ اس قوم کو آپ اگر آگے آپ نے مہینے 2 مہینے بعد الیکشن میں بھی جانا ہے، آپ تو اپنی ساری سیاست کو دفن کر رہے ہیں۔ حج ہی ایک وزارت حج کا بڑا کام ہوتا ہے جو اس نے کرنا ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ، اگر وہاں ہی وہ عوام کے ساتھ گھپلا کر جائے تو باقی سارا سال بھی یاخی مارے گی، اور کیا کرنا ہے۔ اللہ کرے ان کو ہدایت دے دے کہ یہ آئے جس کام کے لیے جو کہہ کے آئے تھے، چلو زیادہ 100% نہیں، کوئی 10% ہی اپنے وعدوں پہ قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر